بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 87 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم الغزوات والسرایا، اس کے اندر غزوہ بدر کی تفصیلات پڑھیں گے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے قرآن مجید میں چونکہ اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے کہ فارق بین الحق والباطل، اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ اس کی کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آ جائیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے کہ یہ کیسے پیش آیا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، کفار کی کیا تعداد تھی، اور جنگ کے اندر کیا حکمت عملی اختیار کی گئی، یہ سب کی سب ہم اس میں تفصیلاً دیکھیں گے۔ غزوہ بدر کبریٰ۔ سامان جنگ کی تیاری کے لیے قریش کا ایک زبردست قافلہ تجارت ملک شام گیا، جس میں 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا سامان تجارت تھا۔ اس میں مکہ کے تمام مردوں اور عورتوں نے مالی تعاون دیا تھا۔ حالات جنگ میں دشمن کو نقصان پہنچانا یہ قابل طعن نہیں ہوتا بلکہ لائق تحسین ہوتا ہے۔ قافلہ پر حملہ جارحانہ نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد دفاعی اقدام تھا۔ ابتدائے رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ سردار قافلہ ابو سفیان سامان سے لدا ہوا قافلہ ملک شام سے لا رہا ہے اور ساتھ میں 30 یا 40 آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ قریش نے تمہارے گھروں سے تمہیں نکال دیا، تمہارے اموال پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اس لیے اس کے قافلے کی طرف خروج کرو، امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے۔ روانگی 8 رمضان اور اکثر حضرات کے نزدیک 12 رمضان سن 2 ہجری بمطابق 8 مارچ 624 عیسوی کو 313 اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، جن کی قیادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ 60 سے زائد مہاجرین اور 240 سے زائد انصاری صحابہ تھے۔ جنگ کا گمان نہ تھا، اس لیے ساتھ میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ حفیظ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ الغرض جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا، مقام صفرا پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے تجسس کے لیے بسبسہ بن عمر جوہنی اور عدی بن ابی الزغبا جوہنی کو بدر کی طرف بھیجا۔ ان لوگوں نے بدر میں ایک عورت سے سنا کہ 2-3 دن میں قافلہ یہاں آ جائے گا۔ اس کی تصدیق مجدی بن عمر جوہنی جو کہ بنو نجار کے خلیف تھے انہوں نے بھی کر دی، وہ اتفاقاً وہاں موجود تھے۔ بسبسہ اور عدی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ ابو سفیان کی تدبیر اور انتظام۔ ابو سفیان کے مخبر بھی لگے ہوئے تھے۔ جو ہی مسلمانوں کے خروج کی خبر ملی تو ابو سفیان نے زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیج دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا راستہ روکا ہے، لہذا اس قافلے کو جلدی بچاؤ۔ خود ابو سفیان نے بدر میں جا کر مجدی بن عمر سے دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ یہاں 2 سوار آئے، اپنا اونٹ بٹھایا، پانی لیا اور چل دیے۔ ابو سفیان نے اونٹ کی مینگنی توڑ کر دیکھا، اس میں مدینے کی کھجور کی گٹلی ملی۔ یقین ہو گیا کہ مسلمان قافلے کی تلاش میں ادھر آئے ہیں۔ ابو سفیان جلدی سے قافلے میں گیا، بدر سے اس کا راستہ موڑ کر ساحل سمندر کے راستے سے سلامتی کے ساتھ بچ بچا کر نکل گیا اور مسلمانوں کو اس راستہ بدلنے کا علم تک نہ ہوا۔ قریش کا جوش۔ مسلمانوں کے نکلنے کی خبر سے مکہ میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ قریش کے ہر مرد و عورت کا سرمایہ قافلہ تجارت میں شامل تھا اور نخلہ بن عمر بن حضرمی کے قتل کا واقعہ بھی ابھی تازہ تھا، اس لیے پورے مکہ میں جوش پھیل گیا۔ 1000 جنگجو پورے سامان اور ہتھیار سے مسلح تمام سرداران قریش کے ساتھ نکل پڑا اور 8 دن میں بدر تک آ گئے۔ 100 گھوڑے، 700 اونٹ لشکر کے ساتھ تھے۔ لشکر کے لیے روزانہ 10 اونٹ، کبھی 9 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔
لشکر کی خبر اور مشورہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا سے روانہ ہو کر اس کے قریب وادی زفران میں پہنچے تو خبر ملی کہ قافلہ کی حفاظت کے لیے قریش کا زبردست لشکر مکہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ چونکہ مسلمان جنگ کے ارادہ سے نہیں نکلے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر و عمر نے پوری جان نثاری کا اظہار کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اگر روئے سخن ہماری طرف ہے تو ہم آپ کے حکم سے سمندر میں کود پڑیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے۔ تو اس وقت مسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دمک اٹھا اور فرمایا خدا کا وعدہ فتح عطا کرنے کا ہے، مجھے کفار کے بچھاڑے جانے کی جگہ دکھا دی گئی ہیں۔ چنانچہ پھر زفران سے روانہ ہو کر بدر میں نزول فرمایا۔ ابو سفیان کا خط۔ ابو سفیان نے قافلہ بچ نکلنے پر قریش کو خط بھیجا کہ تم لوگ قافلہ بچانے کے لیے نکلے تھے، وہ بچ گیا، اس لیے تم لوگ مکہ واپس ہو جاؤ۔ جحفہ میں خط ملا، قریش نے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ابو جہل نے قسم کھا لی کہ ہم بدر تک جائیں گے، وہاں جشن منا کر لوٹیں گے تاکہ ہمارا رعب چھا جائے۔ سردار بنی زہرہ احنس بن شریک نے لوٹنے کا مشورہ دیا، مگر کسی نے توجہ نہ کی تو وہ بنی زہرہ کے سب آدمیوں کو لے کر لوٹ گیا اور کہنے لگا کہ جب ہمارا مال بچ گیا تو ہلاکت میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بنو ہاشم بھی لوٹنا چاہتے تھے مگر ابو جہل نے روک دیا، پھر بھی کچھ واپس ہو گئے۔ ابو جہل نے کسی کی نہ مانی اور بدر کی طرف روانہ ہوا۔ فریقین بدر میں۔ قریش کا لشکر پہلے بدر میں پہنچا اور پانی والی عمدہ جگہ منتخب کر لی۔ مسلمان بعد میں پہنچے، ان کو ایک تو نشیبی اور ساتھ ساتھ ریتلی زمین ملی، ریت میں پاؤں دھنس جاتے، پانی کی بھی کمی تھی، اللہ نے بارش نازل کر دی جس سے ریت جم گئی، مسلمانوں نے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا، قریش کی طرف کیچڑ اور دلدل ہو گئی۔ وہ عقنقل والے جنوبی ٹیلا کے پاس تھے۔ حضور علیہ السلام نے حباب بن منذر کے مشورے سے قریش کے قریب اونچی جگہ اختیار کر لی جہاں ایک بڑا چشمہ تھا۔ مسلمانوں نے ایک بڑا حوض بنا کر چشمہ کا پانی اس میں بھر لیا۔ لشکر قریش کی خبر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم وغیرہ کو لشکر کفار کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ قریش کے 2 غلام مل گئے، ان کو پکڑ لائے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا قریش کہاں ہیں؟ غلاموں نے کہا اسی عقنقل ٹیلا کے پیچھے۔ پوچھا کتنے ہیں؟ بتایا بہت ہیں، تعداد نہیں معلوم۔ پوچھا روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ بتایا ایک دن 9، ایک دن 10۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 900 اور 1000 کے درمیان ہیں۔ پوچھا سردار کون کون ہیں؟ تو کہنے لگے عتبہ، شیبہ، امیہ، ابو جہل وغیرہ 15 سرداروں کے نام گنوائے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر پاروں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قریش کا حال معلوم کر لیا۔ صف بندی۔ 17 رمضان 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی یوم جمعہ صبح کو لشکر قریش نے صف بندی کی۔ حضور علیہ السلام نے بھی صحابہ کی صفیں تیر سے سیدھی کی، پھر چھپر اور چبوترے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹیلہ پر چھپر بنایا گیا تھا جہاں سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا۔ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے۔ باہر سعد بن معاذ ننگی تلوار لیے پہرا دیتے تھے۔ صف بندی کے بعد قریش نے مسلمانوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ اس نے گھوڑے پر چکر لگا کر بتایا کہ کم و بیش 300 ہیں۔ دوبارہ دور تک چکر لگا کر کہا بس یہی ہیں، لیکن وہ جب تک تم کو مار نہیں لیں گے مارے نہیں جائیں گے، اس لیے خوب سوچ لو۔ حکیم بن حزام نے کہا بالکل سچ ہے، اور جا کر عتبہ سے کہا کہ جنگ روک دو، اپنے حلیف عمر بن حضرمی کا خون بہا اپنے ذمے لے لو۔ عتبہ نے کہا
میں خون بہا کا ذمہ دار ہوں۔ ابو جہل سے بھی مشورہ کر لو اور ایک تقریر کی، اے قریش، تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے میں فائدہ نہ ہوگا۔ لڑائی میں اپنے باپ، بیٹے، بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مقتول دیکھو گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کو چھوڑ دو۔ اگر عرب نے محمد کو ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری ہوئی، اور اگر غالب ہوئے تو ان کا غلبہ تمہارا غلبہ ہوگا، وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں۔ دیکھو، میری نصیحت رد نہ کرو۔ لیکن ابو جہل نہیں مانا، اور اس نے اصرار کیا کہ تم بزدلی دکھاتے ہو، اور سب کو جنگ کے اوپر آمادہ کیا، اور کہنے لگا بخدا ہم نہیں لوٹیں گے جب تک ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور طرح طرح کی باتیں کی ابو جہل نے، جس سے تمام لشکر میں جوش پھیل گیا، سب لڑنے کو تیار ہو گئے۔ حکیم بن حزام اور عتبہ کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ آغاز جنگ۔ ابو جہل کا طعنہ بزدلی دور کرنے کے لیے سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان جنگ میں نکلا۔ ان کے مقابلے کے لیے عوف، معوذ، پسران حارث اور عبداللہ بن رواحہ انصاری نکلے تو عتبہ نے چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انصار سے نہیں، ہماری قوم سے ہمارا جوڑا بھیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے خاندان سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا۔ حمزہ و علی نے ایک ایک وار میں اپنے مقابل کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے تو ان کے مقابل عتبہ یا شیبہ کو حضرت حمزہ و علی نے قتل کیا، اور عبیدہ کو اٹھا کر حضرت علی حضور علیہ السلام کے پاس لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے۔ پھر قریش کی طرف سے عبیدہ بن سعید بن عاص لوہے میں ڈوبا ہوا نکلا، صرف آنکھیں کھلی تھی۔ حضرت زبیر نے آنکھ میں ایسا برچا مارا کہ وہ گرا اور مر گیا۔ پھر اس کے بعد میدان کارزار گرم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صفیں درست کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر چھپر میں چلے گئے، اور وہاں پہ حضور علیہ السلام نے نہایت الہا و زاری سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعائیں کی، اور دعا کا یہ انداز تھا کہ اے خدا اپنا وعدہ پورا فرما، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت نہ ہوگی۔ پھر سیہزم الجمع ویولون الدبر پڑھتے ہوئے چھپر سے نکلے۔ جب جنگ کی شدت ہوئی تو شاہت الوجوہ پڑھ کر ایک مشت مٹی کفار کی طرف پھینکی جو ہر کافر کی آنکھ میں پڑی، اور جس کا سبق الغزوات والسرایا میں بھی تذکرہ گزرا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ کفار آنکھیں ملنے لگے، مسلمان ان کو قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ عفرا رضی اللہ عنہ کے لڑکے معاذ و معوذ رضی اللہ عنہما نے، انصاری نے دوڑ کر ابو جہل کو قتل کر دیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن جدا کر دی۔ اکرمہ نے اپنے باپ ابو جہل کی حمایت میں معاذ رضی اللہ عنہ کے شانہ میں تلوار ماری، ہاتھ لٹکنے لگا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے پیر سے دبا کر وہ ہاتھ الگ کر دیا، پھر لڑنے لگے۔ عکاشہ بن محسن کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور نے ان کو ایک ٹہنی دی کہ اس سے لڑو، وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں ایک عمدہ تلوار بن گئی، جس سے اور غزوات میں بھی وہ لڑتے رہے۔ نتیجہ جنگ، اس جنگ میں 70 کفار قریش قتل ہوئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، زمعہ، ابو البختری، نبیہ، نبا وغیرہ سردار تھے، اور 70 کفار قید ہوئے۔ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصار۔ فتح کی بشارت۔ حضور علیہ السلام نے فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ میں اہل عالیہ کی طرف عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو، اور اہل قافلہ کی طرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت زید جب پہنچے تو لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر رہے تھے۔ لوگوں نے ان کو گھیر لیا، وہ کہنے لگے عتبہ، شیبہ، امیہ، ابو جہل وغیرہ سب مارے گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کی وجہ سے ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے روک دیا تھا، وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، پھر بھی حکماً بدری ہیں، غنیمت میں ان کو حصہ ملا۔ واپسی۔ بدر کے قیدی۔ حضور علیہ السلام فتح کے بعد 3 روز بدر میں رہے، پھر مال غنیمت اور اسیران بدر کے ساتھ منصور و مظفر مدینہ لوٹے۔ مقام صفرا میں غنیمت تقسیم کی، ہر طرف مسلمانوں کا رعب چھا گیا۔
اطراف کے دشمن ڈرنے لگے، مدینہ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بھی اپنے ساتھیوں سمیت ظاہراً اسلام لے آیا۔ اسیران بدر کے قیدیوں کو مسلمانوں پر تقسیم کیا اور ان کو حسن سلوک کی تاکید کی گئی۔ مصعب بن عمیر کے عینی بھائی ابو عزیر کہتے ہیں، میں جس انصاری کے گھر تھا وہ روٹی مجھے کھلاتے، خود کھجوریں کھا لیتے۔ میں اصرار کرتا کہ روٹی آپ کھائیں، وہ نہ مانتے اور کہتے کہ حضور علیہ السلام نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قیدی حسب حیثیت فدیہ پر رہا کیے گئے۔ کم سے کم فدیہ 1000 درہم، زیادہ سے زیادہ 4000 درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا فدیہ سب سے زیادہ تھا۔ جو نادار تھے بلا فدیہ رہا ہوئے، جو لکھنا جانتے تھے ان سے کہا گیا کہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو، یہی ان کا فدیہ تھا۔ مکہ میں شکست کا اثر۔ سب سے پہلے سیمان خزاعی نے مکہ جا کر شکست کی خبر دی، جس سے تہلکہ مچ گیا۔ گھر گھر ماتم و نوحہ ہونے لگا۔ 1 ماہ تک گریہ و زاری ہوتی رہی۔ قریش نے منادی کرائی، کوئی نوحہ نہ کرے، مسلمان سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے، اور کوئی قیدیوں کا فدیہ نہ دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فدیے کی تعداد نہ بڑھا دیں۔ اس کے باوجود لوگ فدیہ بھیج کر قیدیوں کو چھڑانے لگے۔ یہ ساری تفصیل جو آپ کے سامنے آئی یہ غزوہ بدر کے متعلق تھی، اور سبق کے اندر غزوہ احد کا بھی ذکر ہے۔ غزوہ احد کی تفصیلات یوم احد ماقبل کے اندر ایک سبق گزرا ہے، یوم احد والے سبق کے اندر غزوہ احد کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔